الرحمن الرحیم۔ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ علم جب انسان کے پاس نہ ہو تو وہ طرح طرح کی بونگیں مارتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اصول ہے کہ انسان کو انسان ہی کامل بناتا ہے، اور یہ اللہ نے ہماری محتاجی رکھی ہے کہ ہم ہر فیلڈ میں کامل بننے کے لیے کسی کامل کے محتاج ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ جو زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں میں نے ان سے اپنی آیتیں عنقریب اپنی آیتیں پھیر لوں گا۔ یعنی جو متکبرین ہیں ان کے لیے اللہ راہ حق بند کر دیتا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، متکبرین کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ تو تکبر انسان کے راہ حق پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے متکبر شخص کبھی راہ حق نہیں پا سکتا۔ تو مرزا انجینئر کیونکہ متکبر ہے، علماء کو حقیر جانتا ہے۔ اب آپ اس کے کچھ شاہ پارے دیکھیے گا کہ جب علماء سے علم نہ سیکھا جائے، اور قرآن کی اس آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کا ارشاد ہے انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تو جب انسان کسی کے سامنے ظان و تلمذ طے نہ کرے اور ایک پراپر طریقے سے علم حاصل نہ کرے اور دعوے کرے بڑے بڑے، اس کا حال کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے اس کے چند مرزا انجینئر کے شق پارے پیش کرتا ہوں، سنیے۔ میری بیٹی کا نام نالین فاطمہ ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ نالین تو ویسے جوتیوں کو کہتے ہیں، نالین ہے بھی جمع ہے، دو جوتیاں۔ تو بیسیکلی تو اس کو پھر اس طرح کیا جائے گا سیدہ فاطمہ کی جوتیاں، تو یہ تو جمع کا صیغہ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ایک شخص جس کو اتنا نہیں پتہ چلا آج تک، کیونکہ وہ علماء سے نفرت کرتا ہے اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہی اس کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ نالین کے متعلق کہتا ہے یہ جمع ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ عربی جاننے کا دعوے دار ہے۔ اس کو عربی کی بیسک گرامر کہ جو ہمارا طالب علم جو درس نامی کرتا ہے اس کو 1-2 مہینے میں یہ سارا کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں جن کی یہ غلطیاں کرتا ہے، جو یہ بلنڈر مارتا ہے۔ اب ذرا بلنڈر دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ نالین کو کہتا ہے جمع ہے، حالانکہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور 3 کے لیے نعال، یعنی جمع کا اطلاق 3 سے ہوتا ہے۔ 1 کے لیے آئے گا نعل، واحد، سنگولر بنتا ہے نعل، اس کی تثنیہ آتی ہے۔ اگر آپ 2 جوتے کہنا چاہتے ہیں تو نعلین، پیر، یعنی 2 جوتے، تثنیہ۔ اور یہ کہہ رہا نعلین تو جمع ہے، جمع ہے نعال، کئی جوتے۔ تو یہ اس کا پہلا شق پارا آپ نے دیکھا، اس کے علمی کمالات میں سے پہلا کمال دیکھا جو اس نے علماء سے دور رہ کر علم کمایا، آپ نے دیکھا۔ اب ذرا انجینئر کی آپ نئی حالت رفعی اور نئے اصول گرامر اور صرف کے نئے اصول سنیے گا جو کہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھے، اور یہ کتابی ہونے کا دعوے دار اب فلمی کذابی کس طرح اپنے آپ کو فلمی کذابی شو کرے گا، ذرا غور کیجیے۔ جب آپ وقف کریں گے تو اگلی آیت کو پھر حالت رفع میں سٹارٹ کریں گے۔ اقتلوا یوسف، اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں، اگر میں اس کو ملا دیتا لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا اللَّهَ بننا تھا، لیکن اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں اذْكُرُوا نعمت اللہ، کیونکہ میں نے لِقَوْمِهِ پر وقف کیا تو اب الف کے اوپر پیش خود سے لگانی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کا سٹارٹ لینا نا، مبتدا تو ہونا چاہیے نا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اقتلوا یوسف، یعنی یہ سورہ یوسف کی 12ویں پارے کی آیت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کیونکہ آپ نے مبتدا پڑھنا ہے، ابتدا کرنی ہے، لہذا اس وجہ سے اقتلوا۔ اور جب وہی آیت درمیان میں آ گئی قومی اذکروا، تو اس نے کہا اب وقف کریں گے تو لقومی، اور آگے ملانے کے لیے اذکروا حالت رفعی۔ اللہ معاف فرمائے، یہ اس شخص کی عربی دانی ہے، یعنی عربی کی جانکاری ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اصول کیا ہے، یہ تو فلمی کذابی ہے نا، لیکن کتابی اصول کیا ہے؟ یہ امر ہے، اور یہ بھی امر ہے۔ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی، مجرد، صحیح، اسباب نصر ینصر، دونوں باب نصر ینصر سے ہیں۔ اور قتل یقتل قتلا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ قاف تا لام ہے، اور
ذکر یذکر ذکرن، اس کا روٹ ورڈ ذکر ہے ذال کافرہ، اور اس کا جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر کا صیغہ آتا ہے فعل امر سے اذکرو، اذکر اذکرا اذکرو، اقتل اقتلا اقتلو۔ اب ذرا غور کیجیے گا، یہاں پر تو یہ پیش ہی پڑی جائے گی، کیونکہ اگر وقف کریں گے تو پیچھے لقومی اور آگے ملانے کے لیے اذکرو، حالانکہ یہ اصولاً وقف اگر کیا جائے گا تو پیچھے پھر ملانا پڑے گا لقومی اذکرو دوبارہ پھر، کیونکہ یہ آیت کے دوران وقف ہے۔ لیکن آگے چلیں، یہی مرزے کا قاعدہ کہاں کہاں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ قاعدہ فلمی قذابی ہے، کیونکہ یہ فلمی قاعدہ ہے، یہ کتابی قاعدہ نہیں، لہذا جگہ جگہ ٹوٹے گا۔ آپ سورہ فجر کی آیتیں دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں وقف کر لیا، آج ختم ہو گئی، ارجعی پڑھیں گے کہ ارجعی پڑھیں گے؟ یقیناً اس کا جواب نہیں دے سکتا یہ، کیونکہ اس کے پاس گرامر ہی نہیں، اس کے پاس گرامر کا علم ہی نہیں۔ یہاں پڑھیں گے ارجعی، پیچھے ملانا ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، وقف کرنا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ کیوں؟ اس کا وجہ دونوں میں جگہ یہ ہے، یہ اصل میں یہ امر کے تینوں امر کے صیغے ہیں۔ یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، فعل امر حاضر معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب رجع یرجع، یعنی باب ضرب یضرب سے۔ اس کے اندر قاعدہ اصول جو سب درس نامی کرنے والے ہیں، جو علماء وہ جانتے ہیں، جو طلبہ بھی جانتے ہیں، کہ جب ثلاثی مجرد سے آپ نے فعل امر بنانا ہو، اور فعل امر میں آپ کیا کرتے ہیں، پہلے تو علامت مضارع حذف کرتے ہیں، قتل یقتل یقتل تقتل تاقرائی، اس کے بعد رہے گا قاف ساکن، قاف ساکن ہے، اس کے بعد عین کلمے پہ آپ دیکھتے ہیں پیش ہے، یہاں پر پیش ہے، تو پھر حمزہ، جو حمزہ ہم نے امر کا حمزہ لگانا ہے، اس پر لگائیں گے پیش، اس پر آئے گا رفع، اس پر آئے گا دم، یوں کہہ لیجیے اس کی بولی میں۔ یہ بھی دیکھیے گا یہاں بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے اگر ثلاثی مجرد میں آپ نے امر کا صیغہ بنانا ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ماضی مفتوح العین یا ماضی مکسور العین ہو، یعنی اس کے اوپر جو پیش تھی اس کی بجائے اگر زبر ہو یا زیر ہو، جیسے ارجعی رجع یرجع فتح یفتح، تو اس وقت ہم پھر حمزہ کو مکسور لگاتے ہیں، ارجعی ارجع۔ اسی طرح افتح، اللہم افتح علینا لگ پڑیں گے تو افتح علینا۔ تو لہذا یہ ہے اصل قاعدہ، اور یہ ہے کتابی قاعدہ، اور مرزے کے آپ نے فلمی قاعدے سنے ہیں، اور وہ علماء سے نفرت کا نتیجہ ہے کہ یہ جاہل ہے۔ اگلا کلپ آپ سنیں۔ پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، کیونکہ ایک مفتی نے کہا کہ اس کی ممانعت ہے۔ جی ممانعت تھی لیکن منسوخ ہے نا، وہ صحیح مسلم میں حدیث تھی کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، لیکن بخاری میں موجود ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور کوفے کے لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے وضو کر کے دکھایا، وضو کا طریقہ سکھایا، اور کھڑے ہو کر پانی پیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور ابو داؤد میں، ترمذی میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر پانی پیتے بھی تھے اور کھاتے بھی تھے، نبی علیہ السلام نے ہمیں منع نہیں کیا، بلکہ وہ تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے ابو داؤد ترمذی کے اندر۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی، تو ان کے پاس برتن نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارا مشکیزہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہ کونے میں لٹک رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس مشکیزے کا منہ کھولا اور آپ نے کھڑے ہو کر اس سے پانی پیا۔ یہاں سے کھڑے ہو کے پانی پینا ثابت ہوا۔ اب یہاں پر میں نے اس پہ ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے، اور اب بھی اس ویڈیو میں تھوڑی سی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ یہ جو اس نے دعوے کیے ہیں، ایک تو دعویٰ اس نے یہ کیا کہ یہ جو کھڑے ہو کر ممانعت تھی وہ منسوخ ہو چکی۔ اب منسوخ ہونے کے لیے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ مرزا جی نے کہے کہ صحیح مسلم میں آیا، صحیح بخاری میں آیا تو صحیح بخاری کی حدیث صحیح مسلم نے منسوخ کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصول ہوتے ہیں۔ اس کے اصول یہ ہے کہ آپ نے جو منسوخ روایت ہے اس کے بارے میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پہلے کی ہے، کہ آپ نے زجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر فرمایا، ڈانٹا، یہ پہلے کے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا، یہ بعد کے ہیں۔ یہ آپ نے ثابت کرنا پہلے تو ناسخ منسوخ کے قواعد میں سے ہے کہ ناسخ بعد میں ہوتی ہے، منسوخ پہلے ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ میں جس کو چاہوں ناسخ کہہ دوں، جس کو منسوخ کہہ دوں، بلکہ آپ کو محدثین کی، شارحین کی تصریح بھی دکھانی ہوتی ہے۔ آپ کسی ایک شارح کی، ایک محدث کی تصریح دکھائیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کھڑے ہو کر پینے والی روایت منسوخ ہے، اور ممانعت والی منسوخ ہے، اور بعد جائز ہے، بعد میں اس کو بعد والی ناسخ ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا، آپ کے پاس
کوئی کتابی دلیل موجود نہیں ہے، یہ سب فلمی کذابی باتیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے بیان جواز، ایک ہوتا ہے ممانعت مکروہ کراہت تنزیہی، اور ایک ہے بیان جواز۔ جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں منع کیا ہے وہ وہ کیا ہے؟ کراہت ہے، اس میں آپ نے کراہت ثابت کی ہے، آپ نے منع کیا ہے تو کراہت تنزیہی ہے، اور کراہت تنزیہہ میں کیونکہ حرام ناجائز کی حد تک وہ کراہت نہیں ہوتی، تو لہذا دوسری حدیثوں میں اس کی ہمیں ملتی ہے اباحت کہ یہ جائز ہے، یعنی یہ حرام کام نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں، بہتر پھر بھی بیٹھ کے پینا۔ اچھا، جو اس نے روایت پیش کی ہے وہ دو حضرت انس بن مالک، حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت کرتے ہیں۔ یہ شمائل ترمذی میں آپ اکٹھی کر دی امام ترمذی نے سب روایتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیفیت پینے کے، یعنی پینے کی کیفیت کیا تھی، اور جب حضرت ام سلیم اور اسی طرح ایک دوسری صحابی ان کے گھر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ کھڑے ہو کر پشکیزہ تھا جس کو آپ نے پیا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کو برتن نہیں تھا، تو پھر ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بیان جواز ہے کہ کوئی برتن موجود نہ ہو تو کھڑے ہو کر مجبوری ہو تو پینا درست ہے۔ اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی مولا علی سے ثابت ہے پینا، اور وہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پیتے تھے۔ ہمارے نزدیک سنت بھی یہ ہے کہ وضو کا بچا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ نمبر 2، آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ یہ تمام روایتوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ تو کی ہیں محدثین نے، یہ جو اس نے باتیں کی ہیں ناسخ و منسوخ والی، وہ ذرا ہمیں دکھائیں کس محدث نے کی ہے۔ اور آخری بات جو اس موضوع اس نقطے پہ میری ہے، امام بخاری نے 2 حدیثیں لکھی ہیں اس بارے میں کتاب الاشربہ میں، شرب قائم یعنی کھڑے ہونے کے بارے میں۔ ایک مولا علی کی روایت ہے باب الرحبہ میں، یعنی کوفے کے اندر ایک جگہ میں آپ نے وضو کیا تھا، اور امام بخاری نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی، لیکن امام ترمذی نے شمائل میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ نے وضو کیا اور پھر کھڑے ہو کر پانی پیا، اور پھر کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیتے تھے۔ تو ہمارے نزدیک وضو کا پانی کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے، بچا ہوا پانی، نمبر 1۔ نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو دوسری حدیث لکھی ہے وہ باب شرب قائمن، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے کے باب میں دوسری بات لکھی ہے آب زمزم پینے کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ 5617 نمبر روایت یہ ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اس شخص کی جہالتیں ہیں کہ یہ ناسخ و منسوخ۔ اگلا نقطہ آپ سنیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، یہ 3 چیزیں ہوگی، سمجھ لیں۔ رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں، یہ رس یہ کہلاتا ہے، یہ کف ہے اور یہ ساعد ہے، یوں رکھتے ہیں۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں رس کہتے ہیں، اسے را سین غین، اسے کہتے ہیں کف عربی میں۔ بائیں ہاتھ بائیں رس کہتے ہیں ادھر سے لے کے کلائی تک کو، کف کہتے ہیں اس کو کلائی کو، ہم اردو میں بھی کف قمیص کے لیے استعمال کہتے ہیں اس کو، یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک، کف اور ساعد پر رکھ۔ رزق کہتے ہیں اس انگلی سے لے کے کف تک کو، کف عربی کا لفظ ہے، رزق کف اور ساعد پر رکھ۔ اگر اس نے کسی عالم کے پاس صحیح طور پر زانو تلمس طے کیا ہوتا تو اس طرح کی بونگیاں نہ مار رہا ہوتا۔ یہ 1 منٹ کا فرق ہے کہ جس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن یہ اپنے سامعین کو کتنا گمراہ کر رہا ہے، جہالت پھیلا رہا ہے، جس کو پتہ تک نہیں کہ رسغ ساعد اور کف کا مطلب کیا ہے، اور یہ لوگوں کو ہاتھ باندھنے کا طریقہ عربی لفظ بول کے سمجھا رہا ہے۔ اب سنیے یہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کتنے لوگوں کو غلط معلومات دے رہا ہے، غور کیجیے۔ یہ تو چند باتیں ہیں، پتہ نہیں اس کی کتنی باتیں ہیں، عام جو سمجھتا ہی بڑا سچا ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، کف ساعد اور رزق کسے کہتے ہیں؟ اس نے جو بیان کیا آپ کے سامنے 4 باتیں آپ نے سن لی اس کی۔ کف ہوتا ہے یہ ہاتھ کی ہتھیلی، رزق کہتے ہیں یہ جوڑ کو، اور ساعد ہے یہ کلائی۔ اب میں آپ کے سامنے اس عربی ڈکشنری موجم الوسیط، یہ میں نے مدینہ شریف سے قباء شریف روڈ سے لی تھی، موجم الوسیط سے، اور اردو ڈکشنری میں جو عربی سے اردو کی ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گا، منجد میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ ایک ترجمہ کیا کرتے ہیں، یہ رزق جمع، اس کی جمع آتی ارساغ، المفصل بین الساعد والکف، المفصل بین الساق والقدم۔ مفصل یعنی جوڑ ہے، فرق کی جگہ ہے، کف اور ساعد کے درمیان یعنی تھیلی اور کلائی کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو رزق، یہ جوڑ رزق کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح پنڈلی اور پاؤں کے درمیان جو جوڑنے کی جگہ جہاں سے جوڑ لگتا ہے، یعنی وہ کٹا ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کو کہتے ہیں رزق۔ تو یہ پاؤں اور ہاتھ دونوں میں ہوتا ہے عربی اعتبار سے۔ تو یہ ایک صرف ڈکشنری دیکھنے تک
یعنی اس نے ڈکشنری بھی آج تک صحیح طرح نہیں دیکھی. یہ حالات اس شخص کے ہیں جس کے آپ پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کے لیے غور و فکر کا مقام ہے جو خود جاہل ہو. حدیث پاک صحیح بخاری کی ہے کہ علم علماء سے اٹھنے سے اٹھ جائے گا. لوگ پھر جاہلوں کو اپنا رئیس بنانے گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اور وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. آپ اس سے فتویٰ پوچھیں نا، جس کو جاہل کو اتنا علم آج تک نہیں آیا، اس نے کسی سے سیکھا تک نہیں، پوچھا تک نہیں، ڈکشنری تک نہیں دیکھی آج تک. تو یہ تحقیق اور محقق آپ کے سامنے یہ تحقیق بیان کرتا ہے، یہ محقق ہے. اس وجہ سے ہم سب کو اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.